أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ النساء آیت نمبر 57۔ پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ 56 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا ویذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیاتنا، اللہ کی آیتوں سے، زبان انکار نہیں کیا، عملی زندگی میں انکار کیا، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب میں ان کو دوزخ میں ڈال دوں گا، اور دوزخ میں جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے میں جب ڈالوں گا اور ان کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کو بدل دوں گا دوسری کھال، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، عذاب، اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ نے جو کہا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، غالب ہے، وہ اس کوئی بچ نہیں سکتا کسی طریقے سے، اور حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کیوں مقرر کی، اس میں بھی حکمت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، یقین اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے ہاتھ میری زندگی کے تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بے عزتی اس کے ہاتھ میں ہے، دولت غریبی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجھے دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مجھے دیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ اس کے مطابق اس پہ یقین لاؤ، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین لاؤ عمل کے ساتھ، جب عمل کریں گے تو جب ہمیں یقین آئے گا، اور اس کے ساتھ عمل صالحات یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، تو جو ایسے زندگی گزارے گا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، چاہے ایک فرد ہے چاہے ایک قومیں ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو میں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جہاں نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب نہروں کا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جہاں نہر ہوتی ہے وہاں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ ویدخلہم ظلا ظلیلا، اللہ کہہ رہا ہے وہاں ان کو صاف ستھری بیویاں دی جائیں گی اور وہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہیں مجھے بتا دی، دونوں رخ بتا دیے، یا اگر تم میرا کہنا مانو گے، نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان کے ساتھ نہیں کروں گا، یہ یاد رکھیں۔ ہم لوگ تو اپنی جان اس لیے چھوڑا دیتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم حج عمرے کر رہے ہیں اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، تو لیکن اگر میں نے مسلمان ہونے کے باوجود قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بدلا، اور میں قرآن و سنت کے مطابق میں نے زندگی نہ گزاری صبح سے لے کر شام تک، اور زندگی پیدائش سے لے کر موت تک مجھے ہر ایک فیصلے، ہر ایک کام مجھے اللہ اور رسول کے قرآن و سنت کے مطابق اگر میں نہ ہی کیے تو میرا یہ صرف مسلمان ہونا یا کلمہ پڑھنا یا روزے رکھنا یا حج عمرے کرنا یا خیر خیرات کرنا یہ کام نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں دیں گے تو میں تمہیں اس میں دوزخ میں جلتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا، جب تمہاری کھال جب جل جائے گی تو دوسری کھال دے دوں گا۔ یہ اس کا انجام ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
اور یہ میں نے کیوں مقرر کیا؟ اسی لیے کہ یہ مقرر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں مقرر کیا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے؟ اب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. تو اب ہم اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے دوزخ میں اس لیے اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. میری پیدائش کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ ہے اور اللہ کی پہچان ہے. تو اس مقصد اسی اور یہ تمام کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. تو جب کائنات کی ہر چیز انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تو مجھے بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اور اس کے پہچان اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ مجھے اپنا پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مرضی بتائی ہے قرآن میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے. اگر میں نے اس کو نہیں لیا تو چاہے کتنے ہی حج کی ہوں، عمرے کی ہوں، خیر خیرات کی ہوں، دوزخ میں جائیں گے. اچھا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین اللہ پہ، یعنی ان کی زندگی جو وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں گزار رہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. انہیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے. تو وہ اب قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. کیوں؟ جب اللہ کا راستہ لیں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دکھ آئے گا، درد آئے گا، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں گی، سب کچھ آئے گا. لیکن میں جب مستقل مزاجی سے اپنے اس راستے پر قائم رہوں گی اور اللہ ہی کو اپنا معبود جانوں گی، اسی کی میں بندگی کروں گی، اللہ کے آگے میں کسی کا کہنا نہیں مانوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ پہ چلوں گی، تو وہ جو تمام تکلیفیں ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس کی شکل میں دے گا، جنت الفردوس کی شکل میں دے گا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں رکھے گا اور سایہ ہی سایہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اللہ حکم مجھے دے رہا ہے کہ تم امانتیں، جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو. اب وہ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پاور دے، طاقت دے، تو انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ اللہ کی بہترین نصیحت ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھ رہا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ ہمیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے تمام فیصلے کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اب یہاں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حکم دے رہا ہے کہ امانتیں. اب سب سے چیز بڑی امانت ہماری زندگی ہے، اس کو ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق ادا کریں گے، گزاریں گے تو امانت ہماری، ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا. اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو امانت میں ہم نے خیانت کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاکم بنایا ہے، ملک کا حاکم بنایا ہے، مجھے ایک گروپ کا حاکم بنایا ہے، مجھے ایک پارٹی کا حاکم بنایا ہے، جس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا، وہ پاور دی ہے. یعنی کسی نے مجھے سربراہ بنایا، گھر کا سربراہ ہو گیا، مرد ہو گیا، کسی جاب کا، بزنس کا سربراہ، باس ہو گیا، جابوں کا یہ تمام اور حکومتوں کا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جب تمہارے پاس، جب تمہیں کوئی عہدہ ملے، کوئی سربراہی ملے، تو تم جو کام بھی کرو انصاف سے کرو، پوری ایمانداری سے کرو. فیصلے اب جج ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صحیح فیصلے کرو. وزیر اعظم ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے، ان کا جو وزیر ہے ان کو بھی کہہ رہا ہے. یعنی ہر زندگی کے شعبے میں جس کو جو عہدہ پڑا ہے، شوہر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
بیوی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی بچوں کے اوپر سربراہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی اپنی ڈیوٹیاں پہچانو. اب یہ ہے اپنی اپنی ڈیوٹیاں پہچانو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈیوٹی دی ہے اس کو تم نہایت ایمانداری سے اور اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرو. تمہارا مقصد ہر ایک ڈیوٹی، چاہے وہ بیوی کی حیثیت میں ہے، چاہے ماں کی حیثیت میں ہے، چاہے سربراہ کی حیثیت میں ہے، چاہے شوہر کی حیثیت میں، چاہے باپ کی حیثیت میں، چاہے بھائی کی، جو بھی ہے، یا ہم سے بڑے بھائی ہیں، سب تو اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنی ڈیوٹی سمجھنا چاہیے. اب شوہر کو اپنی ڈیوٹی سمجھنی چاہیے کہ کس طریقے سے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، کس گھر کا نظام چلانا ہے. بیوی کو بچوں کے سربراہ ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے اور بچوں کا. اسی طرح حکومت کے طور پہ، یعنی اب کہیں ہم جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. ہم ملازم ہیں، وہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو جو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ جو عہدہ دے رہا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایمانداری سے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ادا کرو. اب اس میں اللہ اور رسول کا حکم انتہائی ضروری ہے. کیوں کہ قرآن جو ہے ہماری زندگی گزارنے کا لائے عمل ہے، پورا ایک چارٹر ہے ہمارا کہ اس کو ہم بالکل اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. کسی شعبے میں ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، عورت ہے یا مرد ہے یا بچہ ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہر ایک کو خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے جو بھی جس شکل میں ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو میں کس طریقے سے ادا کروں. وہ قرآن میں اس میں طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ میں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ ہے اصل. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو جو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور میری ہر ایک حرکت، ہر ایک چیز میری لکھی جا رہی ہے، ذرہ ذرہ چیز لکھی جا رہی ہے. تو اب اللہ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. جب وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. تو جب میرے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے گی، میرے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ اللہ میرا سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی ہر ایک چیز کا، تو پھر میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی، پھر میں کتنا اللہ کا خیال کروں گی، پھر میں کتنا قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گے. یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ میں نے زندگی دی ہے اپنے لیے، اپنی بندگی کے لیے دی. تمہیں میں نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. اب تمہیں میرے رنگ لینے چاہیے. تمہیں جیسے میں کائنات کو چلا رہا ہوں، اسی طرح تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کائنات کو کس طریقے سے چلا رہا ہوں. تو تمہاری یہ جو دنیا ہے، یہ بھی تمہاری کائنات ہے، یہ بھی تم اس کے سربراہ ہو. تو اس دنیا کو ایسے استعمال کرو کہ اس کے بدلے میں اللہ مل جائے. اب ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. تو ہمارے اپنے دماغوں میں ہمیں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ نے میری زندگی کے ہر فیصلے لکھے ہوئے ہیں. میری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، میری رزق اس نے لکھا ہے، میری عزت اس نے لکھی ہے، کہاں مجھے ذلت ہوگی، کہاں میں اللہ کی نافرمان، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. کہاں غریبی ہوگی، کہاں مالداری ہوگی، کہاں لوگ الزام لگائیں گے، کہاں میں تکلیف، یہ سب لکھی ہوئی ہے. اب مجھے تقدیر سے مطلب نہیں ہے، مجھے اللہ کے حکم سے مطلب ہے. اللہ نے مجھے تقدیر اپنے پاس رکھی ہے، تدبیر میرے ہاتھ میں دی ہے. تدبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں بتائی ہے. جب میں اللہ سے جڑوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ لوں گی، تو وہ ساری تدبیریں مجھے آ جائیں گی. وہ ساری تدبیریں مشکل سے مشکل وقت میں بھی میں اتنی اچھے طریقے سے اس مشکل سے گزروں گی کہ اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے، میں خود بھی خوش ہوں گی. یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم یہ طریقہ سیکھو. زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. یہ ہے اصل چیز جسے ہمیں سمجھنا ہے اور اسے جاننا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، یعنی ہم مسلمان ہیں، اپنے کو تو ہم آمنو میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ ہم آمنو میں ہیں نہیں.
امنو اللہ پہ یقین. اللہ کہتا ہے سب سے بہترین طریقہ جو ہے، بہترین راستہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی ایک مومن بنانے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، اپنی بندگی کا اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے میری بندگی اس کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیع اللہ، میرا کہنا مانو. اور پھر اطیع الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. اطیع اللہ، اطیع الرسول ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا سربراہ ہے اس کا بھی تم کہنا مانو گی. فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کہیں تمہارا اختلاف ہو جائے کسی سے بھی تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم واپس آؤ اللہ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، یعنی نتیجے پہ اگر تمہیں یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو تم ضرور اللہ اور رسول کی طرف واپس آؤ گے. یعنی اپنے جو جھگڑے ہیں، جو تنازعات ہیں، اس کو اللہ اور رسول کی روشنی میں حل کرو گے. ذالک خیر و احسن تحویلا، یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین راستہ ہے تمہارے لیے، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اسے سمجھنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں کیسے زندگی گزاروں گی. اس وقت کا اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں سچائی سے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے کو ٹٹولنا چاہیے. کیا میری زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا میں نے اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ کیا میں یہ دنیا جو استعمال کر رہی ہوں، یا کیا اللہ کے حکم اللہ کی مرضی سے کر رہی ہوں، نہ کہ اپنی مرضی سے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے میری مرضی سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہیں بھی اگر تمہارا اور تمہارے بڑے، اچھا اب یہاں بڑوں میں کون حکومت کا سربراہ آ گیا، بڑوں میں جہاں ایک جماعت کا سربراہ آ گیا، بڑوں میں گھر کا سربراہ آ گیا، بڑوں میں اولو الامر میں ایک مرشد آ گئے. یہ تمام چیزیں، لیکن ان بڑوں کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ان بڑوں کا کیسے کہنا ماننا ہے؟ وہ اس طریقے سے ماننا ہے کہ وہ جو بڑے ہیں وہ خود اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ اور رسول کے خلاف ان کی زندگی گزر رہی ہے تو ان کا کہنا نہیں ماننا. یہ یاد رکھ لیں، یہ ہے طریقہ. آپ کہیں بھی اللہ اور رسول کے سامنے نہ ماں باپ کو لا سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کو لا سکتے ہیں، نہ کسی سربراہ کو لا سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم کو لا سکتے ہیں، نہ کسی باس کو لا سکتے ہیں. زندگی گزارنی اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق. اگر وہ غلط فیصلے، ان کی زندگی غلط ہے، وہ غلط فیصلہ دے رہے ہیں، تو آپ کو پہ فرض ہے کہ آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گے. ہمیں کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ اور رسول کا بس. اچھا، اب جب اس میں مرشد بھی آ گئے، اب جو مرشد ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. پہلے جس وقت ہم مرشد لیں، یعنی جن سے ہم بیعت کریں، ان کو اگر ہم استاد کہیں، ان کو ہم شیخ کہیں، ان کو ہم پیر کہیں، جو بھی نام دیں، اس وقت میں سب سے بہترین نام استاد کا ہے، جو ہمارا روحانی استاد بھی ہے، دنیا کا آخرت دونوں کا استاد ہے. وہ ہر جگہ ہماری روحانی تربیت بھی کرتا ہے، اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں بتاتا ہے. تو جو خود جب ہم استاد کو لیں تو آپ لوگوں کو چاہیے ہر ایک کے لیے استاد لینا ضروری ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. امام کون ہے؟ قیامت تک آئیں گے اللہ والے، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ اور رسول سے جن کا کنیکشن ہے. عام ملا نہیں، عام لوگ نہیں، جن کا اللہ اور رسول سے کنیکشن ہے، جن کے تمام فیصلے، تمام زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں. یہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت تک آئیں گے تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ہے؟
مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ میری طلب نہیں ہے، میں اللہ اور رسول کی طرف آنا نہیں چاہتی، میں قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتی، میں قرآن کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتی، تو اس لیے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جس دن میری یہ طلب پیدا ہو گئی کہ نہیں، مجھے اللہ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اور میں وہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی محبت دینے، سب کچھ وہی ہے، تو میں اس کو کیوں نہ پہچانوں، کیوں نہ جانوں۔ تو جب میری یہ طلب بڑھے گی تو اللہ سے میں دعا مانگوں گی، اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آئے گا اس جو بھی آ گیا آپ کے سامنے ایسا کہ آپ کو ظاہر تھوڑا بہت علم ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے، اتنا تو پتہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت، لیکن اللہ جو بات کر رہا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے شاگرد بننے سے پہلے آپ اس کو قرآن اور سنت سے انالائز کریں گے، دیکھیں گی کہ وہ جس کے جو زندگی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، وہ کشف و کرامات تو نہیں دکھا رہا، وہ تعویذ گھنٹے تو نہیں دے رہا، وہ وظیفے تو نہیں بانٹ رہا، نہیں، اصل جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ ان کا کام ہے تزکیہ نفس، وہ اللہ اور رسول کی حکم کی طرف لاتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی محبت عشق ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم ان کا کہنا مانتے ہیں تو ان کی فوقیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو پہچان جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کنیکشن ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا مانو گی، اللہ اور رسول کے بعد ایسے لوگوں کا کہنا مانو گی۔ اگر میرا باپ اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، میں اس کا کہنا مانوں گی، میرا شوہر کہہ رہا ہے میں اس کا کہنا مانوں گی، میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں اس کا بھی کہنا مانوں گی، لیکن جو بھی اللہ اور رسول کے خلاف زندگی گزارے گا میں اس کا کہنا نہیں مانوں گی، بلکہ اللہ اور رسول کا مانوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو انسان ہے، زندگی میں تنازعات یعنی جھگڑے آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مخالفت، اب تو طلاق کے اتنے مسائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، ہر چیز کے، تو اب جو ایسا مسئلہ آ جائے خاندان میں یا باہر کہیں بھی دوستوں میں، تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ خود سے اس مسئلے کو حل کریں، آپ جائیں اس کو دیکھیں اللہ اور رسول کہ اللہ کیا کہتا ہے، کہ کیسے زندگی گزارنی ہے گھر میں، کیسے زندگی گزارنی ہے باہر، کیسے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، کیسے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مخلوق کے کیسے، تو ہم پھر جائیں گے اللہ اور رسول کی طرف اور ان کا کہنا مانیں گے۔ اگر ہمیں یقین ہے، اور یہ کہنا ہم جب کب مانیں گے، جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری ہر بات کا انجام نتیجہ نکلے گا، یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے گا، ہر چیز کا مجھ سے پوچھے گا، میری ہر ایک چیز کا، میری آنکھوں کا بھی امتحان ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، زبان سے بھی، کانوں سے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک ذرہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے اور اس کا